السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں ابابیل یوٹیوب چینل۔ قیز 1978 سے 1987 تک لیبیا اور چاڈ کے درمیان جنگیں ہوتی رہیں۔ لیبیا کو ایسٹ جرمنی اور سوویت یونین کی سپورٹ حاصل تھی، جبکہ چاڈ کو فرانس، نائجیریا، سوڈان، مصر، اسرائیل، عراق اور امریکہ کی سپورٹ میسر تھی۔ اس 9 سال کے تنازع میں لیبیا کے بہت سے ٹینکس، APCs، آرٹلری، فکسڈ ونگ ایئر کرافٹ اور ہیلی کاپٹرز کیپچر یا ڈسٹرائے ہوئے۔ اس 9 سال کی طویل جنگ کے آخری حصے کو گریٹ ٹویوٹا وار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ چاڈینز نے اپنے ملٹری ٹروپس کی موبلٹی کے لیے کافی تعداد میں ٹویوٹا پک اپس، ٹویوٹا ہائلیکس اور ٹویوٹا کی لینڈ کروزرز یوز کی تھیں۔ اسی طرح مارچ 1987 میں چاڈینز نے لیبیا کی واڈی ڈوم ایئر بیس پر اٹیک کر دیا، اور اس اٹیک کے دوران چاڈینز نے لیبین ایئر فورس کا ایک ہند Mi-25 ہیلی کاپٹر بھی کیپچر کر لیا۔ Mi-25 سوویت یونین کے Mi-24 گن شپ ہیلی کاپٹر کا ایکسپورٹ ورژن ہے، جسے نیٹو نے آئیڈینٹیفیکیشن پرپز کے لیے ہند کا نام دیا تھا۔ Mi-25 ہند ہیلی کاپٹر کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ یہ فاسٹ اٹیک ہیلی ہونے کے ساتھ ساتھ 8 سے 12 فلی آرمڈ ٹروپس کو لے جا سکتا تھا۔ مطلب یہ کہ یہ ہیلی ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹر بھی ہے اور ایک ہی وقت میں اٹیک ہیلی کاپٹر بھی ہے۔ اس وقت ویسٹ کے پاس اس قسم کا ہیلی کاپٹر نہیں تھا کہ جس میں بیک وقت فاسٹ اٹیک کرنے کی بھی صلاحیت ہو اور آرمڈ ٹروپس کو لے جانے کی صلاحیت بھی ہو۔ امریکہ کا اپاچے ہیلی کاپٹر صرف اٹیک رول پر کام کر سکتا تھا، ٹروپس کیری نہیں کر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ امریکہ سوویت یونین کے اس ٹیکنالوجی کو حاصل کرنا چاہتا تھا، اور کولڈ وار کے دوران امریکہ کی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی CIA ہر لحاظ سے اپنی بالادستی چاہتی تھی، اور CIA کی کوشش تھی کہ وہ ہند ہیلی کاپٹر کو اسٹڈی کرے اور امریکہ اور اپنے دوستوں کے لیے اس جیسا ہی ایئر کرافٹ تیار کرے، اور چاڈینز اور لیبین کانفلکٹ میں CIA کو یہ موقع مل گیا۔ جب چاڈ نے لیبیا کا ہند ہیلی کاپٹر کیپچر کیا تو امریکہ نے چاڈ کے ساتھ مذاکرات کیے تاکہ یہ ہیلی کاپٹر حاصل کیا جا سکے اور اسے لانے کے لیے آپریشن کی پرمیشن حاصل کی جا سکے، لیکن چاڈ نے کہا کہ وہ مدد فراہم نہیں کریں گے۔ امریکہ کو چاڈ کی مدد کی ضرورت اس لیے تھی کیونکہ سچویشن یہ تھی کہ امریکہ ڈائریکٹ اس ہیلی کاپٹر کو لیبیا کے واڈی ڈوم ایئر بیس سے نہیں اٹھا سکتا تھا، جس پر ابھی چاڈینز نے تازہ اٹیک کیا تھا، کیونکہ ایک تو لیبیا کی طرف سے بھی اٹیک کا خطرہ تھا، کیونکہ واڈی ڈوم ایئر بیس لیبیا کے لیے اسٹریٹجک امپورٹنس رکھتا تھا، اور دوسرا یہ کہ امریکہ کو پہلے اس ایئر بیس سے اس ہیلی کو صحیح سلامت لے کر کسی سیف جگہ پر لینڈ کرنا تھا، اور پھر وہاں سے اپنے C-5 جیٹ سے اسے امریکہ لے کر جانا تھا۔ تو ظاہر ہے C-5 ڈائریکٹ واڈی ڈوم ایئر بیس پر لینڈ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یہ ایئر بیس بری طرح ڈیمیج ہو چکی تھی، اور دوسرا لیبین اٹیک کا خطرہ موجود تھا۔ تو C-5 کے لیے بہترین آپشن چاڈ کی ایئر بیس تھی، اور چاڈ نے امریکہ کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو اس آپریشن کے لیے چاڈ کی ایئر بیس استعمال کرنے کے لیے CIA نے چاڈینز کو $2 ملین اور سٹنگر میزائلز دیے، جس کے بعد اجازت مل گئی۔ CIA کو اس ہیلی کو حاصل کرنے کے لیے ایک ٹیم کی ضرورت تھی، سو 160 اسپیشل آپریشن ایوییشن ریجمنٹ کو اس کام کے لیے سلیکٹ کیا گیا، جس کا نک نیم نائٹ اسٹاکرز تھا۔ نائٹ اسٹاکرز کے 75 پرسنلز، 2 C-5 گلیکسی ٹرانسپورٹ پلین جن کے اندر 2 MH-47 جو کہ چنوک کا ویریئنٹ ہے موجود تھے، یہ سب چاڈ کے کیپٹل ندجیمنا پہنچ گئے۔ اس آپریشن میں ایک MH-47 ہیلی نے ٹروپس اور ہند ہیلی کی شیل کیری کرنے تھے، جبکہ دوسرے ہیلی نے ہند ہیلی کاپٹر کو لے کر آنا تھا۔ چاڈ کی بیس پر پہنچنے کے بعد ان دونوں MH-47 کو C-5 سے آف لوڈ کیا گیا۔ آف لوڈ ہوتے ہی پہلی ٹیم ایک MH-47 لے کر واڈی ڈوم ایئر بیس پہنچ گئی، جہاں ہند ہیلی کاپٹر پارکڈ تھا، اور اس ہیلی کاپٹر کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے اسٹرپنگ کرنے لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد دوسری ٹیم بھی دوسرا MH-47 لے کر مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئی۔ ان ٹیمز نے لیبین ایئر ڈیفنس سے بچنے کے لیے رات کا استعمال کیا تھا، اور دوسری طرف فرانسیسی ایئر فورس کے میراج F-1 بھی ان کی ایئر سپورٹ کر رہے تھے، اور کچھ گراؤنڈ ٹروپس بھی اس آپریشن میں ان کی ہیلپ کر رہے تھے۔
हिंद हेलीकॉप्टर को अंडरस्लंग के ज़रिए एक MH-47 हेली से अटैच किया गया और दूसरे MH-47 पर Mi-25 हिंद के कुछ पार्ट्स लोड किए गए और ट्रूप्स को बैठाया गया, जिसके बाद ये दोनों हेलीकॉप्टर्स ऑडिडूम एयर बेस से टेक ऑफ करके चाड के कैपिटल की तरफ प्रवास करने लग गए, जहां 2 C-5 इनके मुंतज़िर थे ताकि इन्हें और MH-47 को अमेरिका वापस ले जाया जा सके। सुबह के वक्त ये दोनों हेली एयरबेस पहुंचे और हिंद हेली को C-5 ट्रांसपोर्ट त्यारे पर लोड किया गया, जबकि MH-47 हेलीकॉप्टर्स को दूसरे C-5 में लोड किया गया और ये C-5 त्यारे आराम से अमेरिका पहुंच गए। ये अमेरिका का उस वक्त का टॉप सीक्रेट ऑपरेशन था। गाइज, मेरा इस तरह के टॉपिक्स पर वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आप अपने मुल्क की बका की खातिर दुश्मन की टेक्नोलॉजी चुराते हैं या दुश्मन के त्यारे चुराते हैं या दुश्मन को हरा कर उसके हथियार पर कब्जा करते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं, तो आप बेशक उसे चोरी कहेंगे, लेकिन जिस मुल्क ने ये काम किया होगा वो इसे अपनी ट्रॉफ़ी और जीत के तौर पर देखता है और ये हर तरह से अपनी बका के लिए भी जायज़ है। और ये आज से नहीं, कई 100 सालों से होता आ रहा है। चाहे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पर न्यूक्लियर राज चुराने का इल्ज़ाम हो, या रूस ने अमेरिका के न्यूक्लियर राज चुराए हों, या इसराइल ने फ्रांस के हथियारों के ब्लूप्रिंट्स चुराए हों, या रूस का MiG-21 डिफेक्ट किया हो, ये सब मुल्क की बका की जंग है और अपनी बका के लिए हर मुल्क ऐसे इकदाम करने से कभी गुरेज नहीं करेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।